सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। ये जो आप मेरे अकब में देख रहे हैं ये वाइट हाउस है। यहाँ के हालात अब बदल चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें सदर बन चुके हैं और सदर बनते ही उन्होंने 200 के करीब एग्जेक्टिव ऑर्डर्स पर साइन किया है। 200 एग्जेक्टिव ऑर्डर्स में 78 वो ऑर्डर्स हैं जो उन्होंने बाइडेन इंतज़ामिया के डिसीजंस को रिवर्स किया है। उनके काफ़ी एग्जेक्टिव ऑर्डर्स जो है वो चैलेंज भी हो गए हैं मुख्तलिफ़ जगहों पर, और उस पर बात हो रही है जिसमें बहुत प्रोमिनेंट जो है वो जिस तरह बर्थ चाइल्ड के ऊपर का मामला है और दीगर कई ऐसे मामलात हैं जिनको चैलेंज कर दिया गया है, जिसके ऊपर कुछ रिजर्वेशंस हैं। बाइडेन इंतज़ामिया के फ़ैसलों के मुकाबले में जिस तेज़ी से ट्रंप फैसले कर रहे हैं उससे पता ये चलता है कि उनकी जो पॉलिटिक्स है या प्रेसिडेंसी है वो एग्रेसिव ही रहेगी। कम से कम बज़ाहिर दिखाने की हद तक जो है वो काफ़ी एग्रेसिव ही रहेगी। डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद अमेरिका ज़ाहिर है वो टैरिफ्स की भी बात कर रहा है, लेकिन हमने देखा कि कहा जिस स्पीड से था किया उस स्पीड से नहीं जा रहा। चाइना पे और मैक्सिको पे टैरिफ्स के रेट और रेशोज़ का फ़र्क दिखाई दिया है। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं। उन्होंने डाइवर्सिटी की बात की है, इक्विटी की बात की है, इंक्लूसिव होने की बात की है और बहुत कुछ कहा है उन्होंने अपने ख़िताब में बात कर रहे हैं। सो अभी वो डेवूस से भी बात कर चुके हैं। इसके अलावा इंटरव्यूज़ भी उन्होंने दे दिए और अपनी पॉलिसी जो है वो वाज़ेह तौर पर बता रहे हैं। सो वाइट हाउस के मकीन डोनाल्ड ट्रंप क्या कुछ कर रहे हैं आज के प्रोग्राम में हम आपको इस पे बताएंगे। दिलचस्प बात है कि सदर बाइडेन ने अपनी 4 साल मुद्दत में कुल 160 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किए थे। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही दिन रिकॉर्ड तोड़ दिए। सिर्फ यही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने मुख्तलिफ वादों से मुताल्लिक जिनका मकसद अमेरिका को दोबारा से अजीम बनाना और सबसे पहले अमेरिका का जो नारा था अपने हामियों को सजा हुई थी, सदारती हुक्मनामे से उसको ख़त्म कर दिया। तकरीबन 1500 लोगों को गैर मशरूत तौर पर माफ़ी दी गई है। फिर टिकटॉक पर पाबंदी का इतलाक 75 दिनों के लिए मुअत्तल किया। इस दौरान सदर ट्रंप ने टिकटॉक के तकरीबन 50% शेयर्स अमेरिका को बेचने की शर्त रखी है। TikTok is worthless if I don't approve it. It has to close. I learned that from the people that own it. If I don't do the deal, it's worthless, worth nothing. If I do the deal, it's worth maybe $1 trillion. $1 trillion. I think the U.S. should be entitled to get half of TikTok. सदर ट्रंप के ज़्यादातर एग्जेक्टिव ऑर्डर्स का ताल्लुक अमेरिका के मकामी मामलात से है, लेकिन कुछ इस तरह की भी चीज़ें हैं जिसमें सदर ट्रंप ने ऐसे बोल्ड डिसीजंस लिए हैं जो कि बहुत हैरान कुन भी हैं। इसी तरह ट्रंप ने पेरिस माहौलियाती मुआहदे से दस्तबरदारी पर भी दस्तखत किए हैं, जिसकी वजह से माहौलियाती तब्दीलियों के खिलाफ आलमी कोशिशों को कौमी इमरजेंसी करार दिया गया, जिसकी वजह से माहौलियाती तब्दीलियों के खिलाफ आलमी कोशिशों को धचका लगा। Next item here is the withdrawal from the Paris Climate Treaty. Yes, sir. We're going to save over $1 trillion by withdrawing from that treaty. डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका और मैक्सिको की सरहद पर गैर कानूनी इमिग्रेशन को कौमी इमरजेंसी करार देते हुए, जराइम पेशा ग्रुपों को दहशतगर्द तंजीम करार देते हुए और मुल्क में गैर कानूनी तौर पर मुकीम तारकीन वतन के अमेरिका में पैदा होने वाले बच्चों को खुदकार जो शहरियत दी जाती है, ऐसे कानून को भी ख़त्म कर दिया, जिस तरह का मैंने हवाला शुरू में भी दिया है। माहिरीन का ख्याल है कि ये मामला इतना आसान नहीं है और इसमें बहुत सारे फैसले जो है वो चैलेंज भी हुए हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को निकाल लेना ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, ये कोई छोटी डेवलपमेंट नहीं है। पूरी दुनिया पर इसके असरात होंगे क्योंकि अमेरिका की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन थी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और सिर्फ अमेरिका की परवाह करना और अमेरिका की फ़िक्र करना और बाकी दुनिया के मामले में उनका ये कहना कि हमारा बहुत पैसा इस काम पे लग रहा है, ये बहुत इसकी सिग्निफिकेंस होगी, बड़ा इम्पैक्ट होगा, स्पेशली जब दुनिया में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन उनका ये भी दावा है
کہ کووڈ-19 میں WHO نے کوئی بہت اچھا رول پلے نہیں کیا اور جو انہیں کرنا چاہیے تھا، تو کچھ ریزرویشنز اپنی شو کی ہیں. تو ڈونلڈ ٹرمپ جو اب وائٹ ہاؤس کے مکین بن چکے ہیں، جو میرے پیچھے آپ کو نظر آ رہا ہے، ایسے فیصلے کر رہے ہیں جس کا امپیکٹ پوری دنیا دیکھ رہی ہے. Withdrawing from the World Health Organization, sir? Ooh, that's a big one. So we paid $500 million to World Health when I was here, and I terminated it. China, with 1.4 billion people, we have 350 to pay. We have, nobody knows what we have because so many people came in illegally, but let's say we have 325. They had 1.4 billion. They were paying 39 million, we were paying 500 million. It seemed a little unfair to me. So that wasn't the reason, but I dropped out. They offered me to come back for 39 million. In theory, it should be less than that, but, you know. And when Biden came back, they came back for 500 million. He knew that you could have come back for 39 million. They wanted us back so badly, so we'll see what happens. Mr. President, you Pretty said sad to think of it. China pays 39 million and we pay 500 million. And China's a bigger country. صدر ٹرمپ کا WHO سے امریکہ کو نکالنے کا فیصلہ دو لحاظ سے بہت اہم ہے. ایک، کم فنڈنگ کی وجہ سے ورلڈ سکیل پر لائف سیونگ سروسز فراہم کرنے کی عالمی صلاحیت کمزور ہوگی. خاص طور پر غریب اور پسماندہ ممالک زیادہ تر متاثر ہوں گے، کیونکہ امریکہ WHO کے ساتھ مالی تعاون کرنے والا سب سے بڑا ملک ہے. 2022 میں اور 2023 کے 2 سالوں میں امریکہ نے WHO کو تقریباً $1.3 بلین 1.3 بلین ڈالر فراہم کیے، جو اس کی کل فنڈنگ کا 15% بنتے ہیں. پچھلے سال امریکہ نے صحت کی شدید ہنگامی صورتحال کا پتہ لگانے اور ان کا مقابلہ کرنے کے لیے تقریباً $70 ملین اضافی دیے. عالمی سطح پر ضروری صحت کی خدمات تک رسائی کو بہتر بنانے کے لیے $76 ملین کا سپورٹ دیا گیا. 2024 میں امریکہ نے منکی پاکس کی ویکسینیشن دستیابی کے لیے $22 ملین اور پولیو کے خاتمے کے لیے $56 ملین دیے. HIV، ڈائبٹیز، تمباکو نوشی کی شرح میں کمی، پولیو، کرونا اور دیگر وائرل ڈیزیزز کے خلاف عالمی سطح پر WHO کا کوئی متبادل نہیں ہے. اس وقت افریقہ، غزہ، یوکرین اور میانمار میں WHO اہم خدمات انجام دے رہا ہے. اگرچہ عالمی معاہدے کے تحت امریکہ 1 سال تک فنڈنگ جاری رکھنے کا پابند ہے، لیکن فنڈنگ اس فیصلے کا ایک کمپوننٹ ہے. اس کا دوسرا اہم پہلو ورلڈ ہیلتھ آرڈر کے لیے امریکہ کی سیاسی حمایت سے دستبرداری ہے. ایگزیکٹو آرڈر میں امریکہ نے وبائی امراض روکنے کے لیے WHO پینڈیمک ایگریمنٹ کے لیے جاری مذاکرات بھی ختم کرنے کا اعلان کیا ہے، جس کے ذریعے عالمی ہیلتھ ریگولیشنز میں ترامیم پر غور کیا جا رہا تھا تاکہ کسی ممکنہ وبا سے نمٹنے کی عالمی صلاحیت میں اضافہ ہو. دیکھا جائے تو معاشی اور سیاسی ورلڈ آرڈر کے ساتھ ساتھ ورلڈ ہیلتھ آرڈر بھی صدر ٹرمپ کے آنے کے بعد انسرٹنٹی کا شکار ہو گیا ہے، جو تھرڈ ورلڈ کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے. اگر آپ ایک بار کھیل ہار جاتے ہیں تو ایک بار شکست کہلاتی ہے. اگر جنگ میں آپ دوسری دفعہ ہار جائیں تو وہ دوسری شکست کہلاتی ہے. لیکن اگر آپ تیسری دفعہ ہار جائیں تو پھر آپ کو اپنی حکمت عملی پر غور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں یورپ کی، کیونکہ یورپ کے لیے مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ اپنے اتحادیوں کے ساتھ زیادہ سخت رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں بنسبت ان ملکوں کے جن کے ساتھ ان کے اختلافات، یعنی امریکہ کے اختلافات روایتی طور پر تھے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے یورپ کے ساتھ یہ کہہ کر کہ نیٹو اپنی ذمہ داری خود سنبھالے، یوکرین وار کا مسئلہ جلد سے جلد حل کرنا ہے، اور جو ٹیرفز لگا دیے ہیں، ٹیرف انکریز جو لگا دیا ہے، وہ صرف چائنا نہیں بلکہ یورپ کے لیے بھی ایک کنسرن ہے، اور یورپ اس کے اوپر ناراض دکھائی دیتا ہے. ہمیں اس سارے پروسیس کے اندر یورپ کے کچھ ممالک یہ کہتے دکھائی دے رہے ہیں کہ اب ان کو بھی اپنے ڈیفنس کو مضبوط کرنا ہوگا، کیونکہ چاہے وہ ہیلتھ سیکٹر ہو یا پھر ڈیفنس سیکٹر ہو، جس میں امریکہ جو ہے وہ ایک بہت بڑی اماؤنٹ کے ساتھ، بہت میسو نمبر کے ساتھ جو ہے وہ ویسٹ کی مدد کرتا دکھائی دیتا تھا، جس سے اب وہ اپنے آپ کو دور کرتے دکھائی دے رہے ہیں. تو دیکھنا ہوگا آنے والے دنوں میں، کیونکہ یورپ بھی ناراض ہے اور جو سراؤنڈنگ کنٹریز ہیں امریکہ کے وہ بھی پریشان ہیں. ٹرمپ 2.0 کے آغاز میں ہی یورپ کی جیو پالیٹکس فیصلہ کن موڑ پر آ گئی ہے. یورپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ اسے سبزی خور رہنا ہے یا گوشت خور بننا ہے. جی ہاں، یہ آپشن میں نے نہیں بلکہ فرانسیسی صدر میکرون نے ڈونلڈ ٹرمپ کی جیت کے دوسرے دن یورپی رہنماؤں کے سامنے رکھا ہے. صدر میکرون نے کہا تھا کہ ہم نے اپنی جیو پالیٹکس، امریکہ، ترقیاتی ماڈل چین اور ٹیکنالوجی انوویشن کو امریکی ڈیٹا سینٹرز کے حوالے کیا ہوا ہے، مگر
یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا میں یا تو سبزی خور ہیں یا گوشت خور. اگر ہم سبزی خور ہی رہے تو گوشت خور جیت جائیں گے اور ہم صرف ان کی مارکیٹ بن کر رہ جائیں گے. صدر ٹرمپ کے حلف لینے کے بعد صدر میکرون کی یہ الفاظ سچ ثابت ہو رہے ہیں. صدر ٹرمپ نے ڈیووس میں ورلڈ اکنامک فورم سے خطاب میں یورپ سے ڈو مور کا مطالبہ کر دیا ہے. Come make your product in America and we will give you among the lowest taxes of any nation on earth. But if you don't make your product in America, which is your prerogative, then very simply you will have to pay a tariff. Other countries are big abusers also. You know, it's not just China. China's an abuser, but the European Union is very, very bad to us. They treat us very, very badly. So they're going to be in for tariffs. یہ صرف زبانی جمع خرچ نہیں، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے یوکرین کی امداد عارضی طور پر معطل کر دی ہے. امریکہ کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر مائک والٹز نے سب سے پہلے امریکہ کی پالیسی کے تحت یوکرین کے ساتھ کام کرنے والے امریکی سیکیورٹی ماہرین کی چھانٹی شروع کر دی ہے. یورپ اس صورتحال کے لیے تیار دکھائی نہیں دیتا اور اس کے آپشنز اب کافی لمیٹڈ ہیں. ٹرمپ کی پہلی مدت کے دوران یورپ میں بہت سے لوگوں نے اسے ایک عارضی پیش رفت کے طور پر دیکھا. کئی اتار چڑھاؤ آئے لیکن مجموعی طور پر یورپ کو کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا اور یورپی یونین کے معاملے میں ڈٹے رہے. اگرچہ صدر ٹرمپ نیٹو سے نکلنے کی دھمکیاں دیتے رہے لیکن ایسا عملی طور پر نہیں ہو سکا. البتہ پہلی مدت کے اختتام پر تمام یورپی اقوام کے دفاعی اخراجات میں آن ایوریج جی ڈی پی کا 0.27% انکریز ہوا ہے. مگر ٹرمپ 2.0 مختلف ہونے جا رہا ہے. منتخب ہونے کے بعد ایک انٹرویو میں صدر ٹرمپ نے یورپ کو دو دھاری تلوار قرار دیا. جو ایک جانب امریکہ کے لیے بڑے تجارتی خسارے کا باعث ہے تو دوسری طرف دفاع کے لیے امریکہ پر انحصار کرتا ہے. اگر تجارت کی بات کریں تو یورپ کے ساتھ امریکہ کا تجارتی خسارہ $200 ارب کا ہے جو چین کے بعد دوسرا سب سے بڑا خسارہ ہے. صدر ٹرمپ نے باہمی تجارت کو برابری کی سطح پر لانے کا عزم دہرایا. اس کی ایک مثال گاڑیوں پر ٹیرف ہے. یورپی گاڑیوں میں امریکہ میں ٹیرف کی شرح 2.5% ہے جبکہ یورپ میں امریکی گاڑیوں پر 10% ٹیرف عائد ہوتا ہے. امکان ہے کہ صدر ٹرمپ یورپی گاڑیوں پر مزید ڈیوٹیز عائد کریں گے. اس کے علاوہ وہ دھمکی دے چکے ہیں کہ اگر یورپ نے امریکہ سے مزید LNG اور تیل نہ خریدا تو ٹیرف اور بھی بڑھ سکتا ہے. اب اگر دفاع کی بات کریں تو صدر ٹرمپ کا مطالبہ ہے کہ یورپ اپنے دفاع پر GDP کا 5% خرچ کرے. اس سے پہلے یورپ کے لیے 2% کی شرط تھی جسے 70% یورپی ممالک نے حاصل کر لیا ہے. کئی یورپی ممالک کو مزید دفاعی اخراجات بڑھانے میں مشکلات کا سامنا ہے. سوال یہ ہے کہ اب یورپ کیا کرے گا کیونکہ 2016 کے مقابلے میں یورپ کے حالات بدل چکے ہیں. سستی روسی گیس کے استعمال اور چین کو ایکسپورٹس بڑھانے کی یورپی صنعتی حکمت عملی ناکام ہو چکی ہے. یورپ کی بڑی معیشتیں جرمنی اور فرانس معاشی سست روی کا شکار ہے. اگر کمپیریزن کریں تو امریکہ کا GDP $28 ٹریلین ہے جو یورپ سے $9 ٹریلین زیادہ ہے. 2011 میں یہ برابری کی سطح پر تھا. اگر امریکہ 10% ٹیرف عائد کرتا ہے تو یورپی یونین کی GDP گروتھ مزید 1% کم ہو جائے گی جس کے یورپ پر سنگین اثرات مرتب ہو سکتے ہیں. یورپ کی معاشی اور جغرافیائی سیکیورٹی خطرے میں پڑ سکتی ہے. ٹرمپ کے حلف اٹھاتے ہی بہت سارے مسائل کھڑے ہو گئے ہیں. 27 یورپی ممالک مل کر بھی اپنے بجٹ پر اتنے پیسے نہیں لگا سکتے جتنے اکیلے امریکہ جو ہے وہ یورپ کے ڈیفنس پر پیسے لگا رہا تھا. فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے یہاں تک کہہ دیا کہ اب ہمیں جو ہے وہ اپنے ڈیفنس پہ کام کرنا ہوگا اور بہت خرچہ کرنا ہوگا. تو اب ویسٹ کی بھی ترجیحات میں اپنا ڈیفنس آ جائے گا جبکہ دوسرے سیکٹرز وہاں پر بھی اب ہمیں سفر کرتے دکھائی دے رہے ہیں. امن کے دور میں یورپ کا خیال تھا کہ جنگیں مغربی ایشیا یا افریقہ تک محدود ہیں. وہ اپنے دروازے پر تشدد کا تصور بھی نہیں کرتے تھے. لہٰذا جب لڑائی شروع ہوئی تو وہ بے بس ہو گئے. یوکرین پر نظر ڈالیں تو یورپی رہنما چاہتے ہیں کہ کیف ان کی یونین یعنی یورپی یونین میں شامل ہو جائے. کیف بھی یورپی یونین اور نیٹو میں شامل ہونا چاہتا ہے لیکن روس اسے اجازت نہیں دے گا. روس اس سلسلے میں کیا کر رہا ہے؟ وہ امریکہ کو قیادت کرنے دے رہا ہے. یوکرین کو امریکہ کی فوجی امداد $66 ارب ہے جبکہ یورپی یونین یوکرین کو $48 ارب کی فوجی امداد فراہم کر رہا ہے. ذرا تصور کریں یورپی یونین میں 27 ممالک ہیں. یہ 27 ممالک مل کر اپنے دفاع پر امریکہ کے مقابلے میں صرف 70% خرچ کر رہے ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ وہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے رحم و کرم پر ہیں. انہوں نے یوکرین میں جنگ کے خاتمے کا دعویٰ کیا ہے لیکن ان کے اتحادیوں نے یوکرین کی فوجی امداد بند کرنے کا مطالبہ کیا ہے.
अगर ऐसा होता है तो यूक्रेन को शिकस्त हो सकती है और यूरोपीय यूनियन साइड लाइन में बेबसी की तस्वीर बन सकता है। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की चाहते हैं कि यूरोप की अपनी सिक्योरिटी पॉलिसी हो। वो कहते हैं कि यूरोपीय ममालिक को सलामती पर जरूरी रकम खर्च करने के लिए तैयार रहना चाहिए। उनका कहना है कि यूरोपीय यूनियन समेत हर खिलाड़ी की अपनी सिक्योरिटी पॉलिसी होनी चाहिए, लेकिन ये रातों रात नहीं होगा। आखिर यूरोपीय यूनियन ने तवील अरसे से अपनी फौजी सलाहियतों को नजरअंदाज किया है। सदर मैक्रोन का ये भी कहना है कि यूरोप को न सिर्फ दिफा के लिए ज्यादा खर्च करना है बल्कि उसे अपनी सनद भी तैयार करनी है। पोलैंड की भी यही राय है। उनके वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि यूरोप को जिंदा रहने के लिए हथियार उठाने होंगे। अगर यूरोप को जिंदा रहना है तो उसे मुसल्लह होना पड़ेगा। पोलैंड में कोई भी जंग नहीं चाहता, लेकिन यूक्रेन की खौफनाक जंग के दौरान यूरोप को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। शायद यही वजह है कि तारीख की इस अलमनाक तकरार से बचने के लिए अब सब अमन की पॉलिसी को छोड़कर हथियार उठाने की बात कर रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के आने से क्या बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, उसका इम्पैक्ट क्या होने जा रहा है, ये हम आपको जो है वो बता रहे हैं अमेरिका से, वाशिंगटन डीसी से, जहां पर मैं मौजूद हूँ। शाम ढलते ही वाशिंगटन डीसी की सड़कों पर शदीद रश नजर आता है। लंदन, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी ये ऐसे शहर हैं जहाँ पर आप अगर 2-3 बजे के बाद कहीं निकलने का इरादा कर रहे हैं तो ये बहुत ओवर क्राउडेड होते हैं और यहाँ पर आपको ट्रैफिक, गाड़ियाँ, लोग सड़कों पर इस तरह नजर आते हैं जिस तरह शायद कोई मेला चल रहा हो। जो सफ़र अमूमन आप 10 मिनट या 15 मिनट में तय करते हैं, अगर आप वाशिंगटन डीसी में उस टाइम पर निकलें जब लोगों की ऑफ हो जाती है, छुट्टी हो जाती है, तो वो सफ़र 45 मिनट और 1 घंटे पर मुहित हो जाता है। समटाइम्स इससे भी ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर इस बात का बहुत ख्याल रखा जाता है कि अगर रोड क्लोजर हो, कोई एक्सीडेंट हो जाए तो मूवमेंट बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है और बहुत केयरफुल तरीके से दूसरी गाड़ियाँ ड्राइव कर रही होती हैं। बहरहाल वाशिंगटन डीसी का मौसम सर्द है और माहौल गर्म, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जिस किस्म के बयानात दे रहे हैं और जो इक़दामात कर रहे हैं वो दुनिया के लिए बहुत ही गर्म खबरें हैं। इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया के मीडिया में हेडलाइंस बिछाए हुए हैं, क्योंकि हर मुल्क को या बड़े मुल्क को या रेलेवेंट मुल्क को वो कोई ना कोई पैगाम दे रहे हैं। और हमारा सवाल अब भी यही है कि पाकिस्तान इस तमाम मामले में अपने आप को कैसे फिट इन करता है, पाकिस्तान इस नई इंतजामिया के साथ किस तरह काम करता है और क्या इक़दामात करता है जिससे पाकिस्तान के मफादात को फ़ायदा पहुँचे। इसी ज़िम्न में, इसी सिलसिले में हम मुख्तलिफ लोगों से मिल रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं, बात कर रहे हैं, ताकि ये वाज़ेह हो सके कि अगले 4 साल अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के कैसे गुजरेंगे। ठंडा मौसम है, माइनस टेम्परेचर है वाशिंगटन डीसी का, जहां से हम आपको बता रहे हैं कि पूरी दुनिया का माहौल गर्म हो चुका है। आजकल अमेरिका का एक बड़ा हिस्सा आर्कटिक ब्लास्ट की ज़ेर असर है। आर्कटिक ब्लास्ट बर्फानी हवाओं के तूफान को कहते हैं। ये ठंडी हवाएं साइबेरिया के एशियन रीजन से शुरू होती हैं, फिर नॉर्थ पोल और कनाडा से गुजरते हुए अमेरिका में दाखिल होती हैं। अमेरिका में ज्यादा मिडवेस्ट और नॉर्थ ईस्ट के इलाके को मुतासर करती है। नॉर्थ ईस्ट में न्यूयॉर्क, बोस्टन और फिलाडेल्फिया जैसे बड़े शहर आते हैं। वाशिंगटन भी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की एक एक्सटेंशन है। इस वक्त गाड़ी के बाहर से आने वाली आवाज से आप हवा की रफ्तार का अंदाजा लगा सकते हैं। कम दर्जा हरारत और ठंडी हवाओं के कॉम्बिनेशन से सर्दी की शिद्दत टेम्परेचर से ज्यादा महसूस होती है। यही वजह है कि सदर ट्रंप की हलफ बर्दारी तकरीब आउटडोर करने का रिस्क नहीं लिया गया। 1985 के बाद ये पहला मौका था जब सदर रेगन की हलफ बर्दारी तकरीब इंडोर शिफ्ट की गई थी। हलफ बर्दारी के दौरान शदीद मौसम एक अमरीकी सदर की जान ले चुका है। 1841 में सदर विलियम हैरी ने तकरीबन 1.25 घंटे की तकरीब में ओवरकोट पहना और हैट भी सर पर नहीं पहना हुआ, जिसकी वजह से वो नमूनिया का शिकार हुए और 1 माह बाद इंतकाल कर गए। ओवरकोट ना पहनना और हैट ना पहनना उनकी इस बीमारी का सबब बना। मैंने खुद भी हलफ बर्दारी की तकरीब से 1 रोज कबल माइनस टेम्परेचर में स्नो में रिपोर्टिंग की है और यकीनी तौर पर उस मौसम में 5 मिनट बाहर रहने का मतलब अपनी जान से हाथ धो बैठना है। ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, लेफ्ट साइड पर मेरे व्हाइट हाउस है और उसके पीछे जो आप देख रहे हैं ये ब्लेयर हाउस है, जहाँ पर सरकारी जो मेहमान होते हैं, गेस्ट होते हैं, उनको ठहराया जाता है। तो ये जो आइकॉनिक बिल्डिंग्स हैं, ये जो सिंबल्स हैं, ये अब हमें बताएंगे कि मुस्तकबिल में
میرے الٹے ہاتھ پہ جو وائٹ ہاؤس ہے وہاں پر کون کون آئے گا اور کون کون نہیں آئے گا، اور جو میرے پیچھے بلڈنگ ہے وہ بھی بتائے گی آپ کو کہ وہاں پر جو ہے وہ کون کون مہمان آ کے ٹھہرتے ہیں۔ پاکستان کو اپنے کارڈز کس طرح کھیلنے ہیں، پاکستان کو اس کا فیصلہ کرنا ہے، پاکستان کو اپنی حکمت عملی بنانی ہوگی۔ ابھی شاید پوری توجہ ہمارے اوپر اس طریقے سے نہیں ہے کیونکہ امریکہ کے پاس کرنے کے لیے اس وقت دوسرے بڑے بڑے مسائل ہیں، لیکن جب توجہ ہماری طرف آئے گی تو ہمیں یقینی طور پر اس کے لیے تیار رہنا ہے۔ پاکستان کو اپنی تیاری کرنی ہوگی، پاکستان کو بہتر وقت کا انتظار کرنا ہوگا، اپنے یہاں پر تھنک ٹینکس اور لابیز کے ذریعے اپنے آپ کو، اپنی پوزیشن کو بہتر بنانا ہوگا، کیونکہ اب مسئلہ کنونشنل نہیں دکھائی دے رہا جس طریقے سے اختلافات یا لڑائیاں ہوتی تھی۔ اب اکنامک ٹریڈ وار شروع ہو چکی ہے۔ اکنامک ٹریڈ وار میں ہم اپنے آپ کو کہاں فٹ ان کرتے ہیں، پاکستان کے انٹرسٹ کو کیسے پروٹیکٹ کرتے ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہوگا۔ امریکی صدر اپنے فیصلوں سے دنیا کو حیران کرتے رہتے ہیں۔ اب ٹرمپ 2.0 شروع ہو چکا ہے۔ 2.0 کے اندر ٹرمپ نے جو ایک بڑا فیصلہ کیا ہے اس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو سپورٹ دینا ہے۔ جی ہاں، $500 ارب $500 بلین کی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں امریکن پریزیڈنٹ اے آئی کے اندر۔ یہ اٹ وڈ بی اے کائنڈ آف ریولوشن۔ آپ دنیا میں 4 سال اگر ٹرمپ اپنے پورے کرتے ہیں تو ایک ایسی تبدیلی دیکھیں گے جو کہ حیران کن ہوگی۔ $500 ارب ٹیک سیکٹر میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ لگانا معمولی بات نہیں ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں $500 ارب نہ صرف اکانومی کو بیٹر کرنے کے لیے لگا رہے ہیں بلکہ وہ ڈیفنس سیکٹر کے اندر بھی جو ہے یہ انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ سو ظاہر ہے اس کے بعد دنیا میں ایک انقلاب بپا ہوگا اور ایک طرح کا امبیلنس بھی کریٹ ہو جائے گا، کیونکہ کسی بھی ملک نے اتنی بڑی رقم ریسرچ پہ یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ نہیں لگائی ہے۔ اس میں مزید ان کی کیا پلاننگ ہے اور کیا منصوبے ہیں، آپ کو اس رپورٹ میں دکھاتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مصنوعی ذہانت کے لیے بنیادی اسٹرکچر کو فنڈ دینے کے لیے نجی شعبے کی سرمایہ کاری کا اعلان کیا ہے، جس کا مقصد اس اہم ٹیکنالوجی میں حریف ممالک کو پیچھے چھوڑنا ہے۔ اسے تاریخ کا سب سے بڑا اے آئی انفراسٹرکچر پروجیکٹ قرار دیتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ اسٹار گیٹ نامی مشترکہ منصوبہ امریکہ میں ڈیٹا سینٹرز بنائے گا اور 1 لاکھ سے زیادہ ملازمتیں پیدا کرے گا۔ یہ اوپن اے آئی، اوریکل، سافٹ بینک اور MGX کے درمیان ایک مشترکہ منصوبہ ہے جو امریکہ میں اے آئی منصوبوں کی ترقی کے لیے درکار نئے ڈیٹا سینٹرز بنانے کے لیے اگلے 4 سالوں میں $500 ارب تک کی سرمایہ کاری کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اوپن اے آئی کے ایک بیان کے مطابق $100 کا پہلا انجیکشن فوری طور پر لگایا جائے گا۔ اس منصوبے کے لیے آپ نیوائیڈا اور مائکروسافٹ ٹیکنالوجی فراہم کریں گے۔ اکتوبر 2023 میں اس وقت کے صدر جو بائیڈن نے قومی سلامتی سے لے کر صحت عامہ تک ہر چیز پر اے آئی کے ممکنہ اثرات کے بارے میں بڑھتی ہوئی تشویش کی وجہ سے اس کی ترقی کو ریگولیٹ کرنے کا حکم دیا تھا۔ آرڈرز میں ایک شک شامل تھی کہ سب سے طاقتور اے آئی ماڈلز کے ڈیولپرز کو اپنے کام کے بارے میں حکومت کو مطلع کرنا چاہیے اور حفاظتی ٹیسٹ کے نتائج کو شیئر کرنا بھی لازم ہوگا۔ ماہرین کے مطابق اے آئی ٹیکنالوجی میں جاسوسی اور فوجی مقاصد کے لیے کھلی چھٹی دی جا سکتی ہے، اس لیے عوام کا اعتماد پیدا کرنے کے لیے اس کی نگرانی ضروری ہے۔ اس طرح کی اجارہ سے دیگر ممالک کے معیشتوں کا امریکی ٹیکنالوجی پر انحصار بڑھے گا، جس کی وجہ سے امریکہ کو دیگر ممالک کے ایکسپورٹس پر کنٹرول مل سکتا ہے۔ اس کے ساتھ پابندیوں کو شامل کریں تو امریکہ کو جیو پولیٹیکل لیوریج مل سکتا ہے، لیکن کیا یہ قابل عمل منصوبہ ہے، اس بارے میں حتمی بات نہیں کی جا سکتی۔ البتہ صدر ٹرمپ کے قریبی ساتھی ایلون مسک اس منصوبے کے قابل عمل ہونے پر سوالات اٹھا چکے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ امریکی صدر کے ساتھیوں کے پاس اس منصوبے کے لیے رقم موجود نہیں۔ ٹیکنالوجی کی بات ہو رہی ہے، اے آئی کی بات ہو رہی ہے، تو ظاہر ہے ایلون مسک کا ذکر کیسے نہیں ہوگا۔ ایلون مسک جو امریکن پریزیڈنٹ کے بہت ہی خاص معتمد خاص رائٹ ہینڈ بنے ہوئے ہیں، انہی کو وہ ایڈوائسز کر رہے ہیں کہ ٹیکنالوجی میں انویسٹمنٹس کس طریقے سے کرنی چاہیے، یا ٹیکنالوجی جو ہے وہ کیسے کیسے ریولوشن لانے کو تیار ہے اگر اس کو ریاستی سرپرستی حاصل ہو، جو کہ ہمیں بظاہر دکھ بھی رہا ہے کہ اب ریاستی سرپرستی مل بھی رہی ہے کیونکہ وہ ان کے ایڈوائزر بن چکے ہیں۔ ایلون مسک کے بارے میں بہت دلچسپ چیزیں کچھ سامنے آئی ہیں۔ ظاہر ہے وہ ایک بڑی ٹیک کمپنیز کے مالک ہیں، ان کی کمپنیز بہت فیمس ہیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ کے اب وہ ایک امپورٹنٹ ایڈوائزر بھی ہیں۔ ایلون مسک کے بارے میں نومبر کے الیکشن سے پہلے، امریکن الیکشن سے پہلے جو رائے رکھی جاتی تھی یا جو ان کی پاپولیرٹی تھی، اب اس پہ فرق پڑ گیا ہے۔ ایک بڑا نمبر اب امریکی آبادی کا یہ نہیں چاہتا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ایلون مسک ہوں، اور ان کو وہ چاہے وہ بجٹ میں ڈیڈکشن کی بات ہو، بجٹ کو کم کرنے کی بات ہو، اس میں ان کا ساتھ دیں، یا دیگر معاملات میں ان کی پاپولیرٹی میں کمی آئی ہے۔ صرف 39% لوگ چاہتے ہیں کہ وہ امریکن پریزیڈنٹ کے ساتھ رہیں۔ جو ایک ریسنٹلی سروے کے مطابق یہ کہا گیا ہے کہ ٹیکنالوجی ٹائکون
اور بلینئر بزنس مین جو ہے اب ان کی پاپولیرٹی کا وہ لیول نہیں رہا, وہ اب ڈکلائن کی طرف ہے. اور آدھی امریکی آبادی جو ہے وہ نہیں چاہتی کہ بجٹ سے ریلیٹڈ یا پھر اور جو معاملات ہیں اس سے ریلیٹڈ ایلان مسک پریزیڈنٹ کو کچھ بہت زیادہ مشورے دیں. تو سرکاری اخراجات کے بارے میں یا دیگر جو چیزیں ہیں جس کے بارے میں وہ بتا رہے ہیں کہ انہیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے, یہ ہم آپ کو تمام معاملات دکھاتے ہیں اس رپورٹ میں. صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایلون مسک کے ماتحت ڈپارٹمنٹ آف گورنمنٹ ایفیشنسی کا ادارہ قائم کیا ہے, جس کا مقصد وفاقی بیوروکریسی میں دھوکہ دہی اور فضول خرچیوں کو بے نقاب کرنا اور حکومت کا حجم کم کرنا شامل ہے. اگرچہ امریکی عوام کی اکثریت وفاقی حکومت کو کرپشن, نااہلی اور ریڈ ٹیپ کا شکار سمجھتی ہے, لیکن امریکیوں کو یقین نہیں کہ ایلون مسک اس کام کے لیے درست چوائس ہیں. ایسوسی ایٹڈ پریس کے ایک نئے سروے کے مطابق ہر 10 میں سے صرف 3 امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے ایلون مسک کے ماتحت مشاورتی ادارہ بنانے کے حق میں ہیں. 10 میں سے 4 افراد نے اس اقدام کو مسترد کیا ہے, جبکہ باقی 3 غیر جانبدار تھے یا وہ اس بارے میں زیادہ نہیں جانتے تھے. امریکی عوام کی بڑی تعداد اس حق میں نہیں کہ صدر ٹرمپ حکومتی پالیسی کے بارے میں مشورے کے لیے ارب پتیوں پر انحصار کریں. دلچسپ بات ہے کہ تقریباً 2/3 امریکی بدعنوانی اور نااہلی کو امریکی حکومت کے بڑے مسائل سمجھتے ہیں. اس سے پہلے ایلون مسک صدر ٹرمپ کی افتتاحی تقاریب کا ایک نمایاں حصہ تھا. مسک اور ٹرمپ کے بارے میں امریکیوں کے خیالات میں کافی حد تک اوور لیپنگ پائی جاتی ہے. 10 میں سے 8 امریکی دونوں شخصیات کے بارے میں یکساں نظریہ رکھتے ہیں, مثبت ہو یا منفی. تقریباً نصف امریکی مسک اور ٹرمپ دونوں کے بارے میں اچھا خیال نہیں رکھتے. پول کے مطابق امریکی بالغ افراد بڑے پیمانے پر سوچتے ہیں کہ اگر صدر حکومتی پالیسی کے بارے میں مشورے کے لیے ارب پتیوں پر انحصار کرتے ہیں تو یہ بری چیز ہے. 10 میں سے 6 امریکی بالغوں کا کہنا ہے کہ یہ ایک بہت یا کسی حد تک بری چیز ہوگی, جبکہ 10 میں سے صرف 1 اسے بہت یا کسی حد تک اچھی چیز کہتے ہیں, اور 10 میں سے 3 غیر جانبدار رہے. امریکن پریزیڈنٹ نے پاور میں آ کے جو بڑے فیصلے کیے ہیں اس میں ایک فیصلہ ڈیپورٹ کرنے کا بھی ہے. جو تارکین وطن ہیں ان کو ان کے ملک واپس بھیجا جا رہا ہے. پہلے ہی دنوں میں چند دنوں میں 500 افراد کو گرفتار کر کے ان کے ممالک جن سے ان کا تعلق تھا انہیں وہاں واپس بھیجا گیا ہے. امریکہ میں کل تارکین وطن ہیں کتنے؟ کیا امریکہ تمام کے تمام تارکین وطن یا جن لوگوں کو ڈپورٹ کرنا چاہتا ہے انہیں ڈپورٹ کر سکے گا؟ ڈپورٹ کرنے کے بعد امریکہ کی کیا صورتحال ہوگی؟ اور ظاہر ہے سخت فیصلے ہمیں نظر آئے جب یہ تک کہا گیا امریکی صدر کی طرف سے کہ ہم اگر ملٹری بھی استعمال کرنی پڑی تو ان لوگوں کے خلاف استعمال کریں گے جو لوگ یہاں پر اللیگل رہ رہے ہیں. یہ تمام صورتحال ہے. اب سوال یہ ہے کہ امریکہ میں ٹوٹل نمبر کیا ہے اور یہ نمبر جو ہے وہ کتنے عرصے تک یہاں سے نکل جائے گا, آپ کو اس رپورٹ میں دکھاتے ہیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے عہدہ سنبھالتے ہی اپنے متنازع اقدامات پر عمل شروع کر دیا ہے. ٹیرف کے اعلان کے بعد اگلے ہی روز سے امریکہ میں موجود غیر قانونی تارکین وطن کی بڑے پیمانے پر ملک بدری شروع کر دی گئی. ٹرمپ انتظامیہ نے فوجی طیاروں کے ذریعے سینکڑوں غیر قانونی تارکین وطن کو ملک بدر کیا. امریکی تاریخ میں ملک بدری کا یہ سب سے بڑا آپریشن جاری ہے. کارروائی کے آغاز پر وائٹ ہاؤس نے ایکس پر ایک تصویر پوسٹ کی جس میں دکھایا گیا تھا کہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے افراد کو ایک فوجی طیارے میں لے جایا جا رہا ہے, اور کیپشن میں لکھا تھا کہ ملک بدری کی پروازیں شروع ہو گئی ہیں. صدر ٹرمپ نے اپنے عہدے کے پہلے دن امریکہ کی جنوبی سرحد پر قومی ایمرجنسی کا اعلان کرنے کے احکامات پر دستخط کیے تھے اور علاقے میں مزید فوجیوں کی تعیناتی کا اعلان بھی کیا تھا. ساتھ ہی مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث غیر ملکیوں کو ملک بدر کرنے کا عہد کیا تھا. ان کارروائیوں کے دوران سینکڑوں افراد کو ان کے ممالک واپس بھیج دیا گیا ہے, جبکہ 1179 غیر ملکی تارکین وطن کو گرفتار بھی کیا گیا ہے. دوسری جانب میکسیکو سے تعلق رکھنے والے غیر قانونی تارکین وطن روزانہ تقریباً 600 کی تعداد میں اپنے ملک واپس جا رہے ہیں. وائٹ ہاؤس نے ایکس پر ایک پوسٹ میں خبردار کیا ہے کہ غیر قانونی طور پر امریکہ میں داخل ہونے والوں کو سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا. وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ غیر قانونی امیگریشن کے خلاف سخت کارروائی کرنے کا اپنا وعدہ پورا کر رہے ہیں اور دنیا کو
एक सख्त पैगाम दे रहे हैं। गुज़श्ता जुमे को कार्रवाई के पहले रोज व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कार्वेलिन ल्यूइट ने बड़े पैमाने पर मुल्क बदरी की कार्रवाइयां शुरू करने का ऐलान करते हुए बताया कि 538 गैर कानूनी तारिक वतन को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें एक मुश्तबा दहशतगर्द, ट्रेन डी अरागोआ गैंग के 4 अरकान और नाबालिगों के साथ जिनसी जुराइम में मुलविस मुतअद्दिद अफराद शामिल हैं। सूरत हाल ये है कि ट्रंप के ऑपरेशन से कबल जो बाइडन के दौर में मुल्क बदरी की परवाजें बाकायदगी से चलाई गई थीं और 2024 में मजमूई तौर पर 2,70,000 अफराद को मुल्क बदर किया गया था, जो गुज़श्ता 10 साल का रिकॉर्ड है। इस दौरान 1,13,400 अफराद को गिरफ्तार भी किया गया था। व्हाइट हाउस ने वस्ती और जनूबी अमेरिका से फरार होने वाले अफराद के लिए पनाह के प्रोग्राम को भी रोक दिया है, जिसकी वजह से हजारों अफराद मैक्सिको की सरहद पर फंसे हुए हैं। आज हम ट्रंप की शो पीस पॉलिसी यानी इमिग्रेशन के खिलाफ उनके क्रैकडाउन पर नजर डालते हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं आदाद शुमार पर। अमरीकी एजेंटों ने कार्रवाई के पहले रोज गैर कानूनी तारिक वतन को गिरफ्तार किया और सैकड़ों को डिपोर्ट किया। ये तादाद हर आम आदमी को मुतासिर को लग सकती है, लेकिन सिर्फ एक दिन में 500 से ज्यादा गिरफ्तारियां ये समंदर में एक कतरे की मानिंद है, क्योंकि अमेरिका में 1,10,00,000 से ज्यादा गैर कानूनी तारिक वतन रहते हैं। अगर इन 1,10,00,000 अफराद में से रोजाना 500 अफराद को गिरफ्तार करना शुरू किया जाए तो तमाम अफराद को गिरफ्तार करने में 22,000 दिन लगेंगे, यानी तकरीबन 60 साल। और डोनाल्ड ट्रंप ये बात जानते हैं। यही वजह है कि उनकी इमिग्रेशन पॉलिसी कसीर जहती है और वो इस मसले को 3 मुख्तलिफ पहलुओं से हल करने की कोशिश कर रहे हैं, जिनमें पहला इकदाम जिला वतनी है, दूसरे नंबर पर गैर कानूनी तारिक वतन की गिरफ्तारियां और इसके बाद तीसरे नंबर पर उन्हें वापस भेजना है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।